بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جن کے والد نہیں تھے، یعنی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا۔ تو آج ہم مختصر طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 26 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے پاس یعنی برابر میں ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں وہ رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مسجد کے ایک کونے میں عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ لہذا حضرت مریم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ایک دم خوف زدہ سی ہو گئی اور ڈر گئی۔ ساتھ میں کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈریے مت، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہوگا کہ آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کا یہی پیغام ہے اور یہی حکم ہے کہ جس طریقے سے حضرت آدم کو بغیر باپ کے اور حضرت حوا کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت مریم نے مختصر یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پیدائش کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، لہذا وہ اپنی اس جگہ سے جہاں وہ رہتی تھی وہاں سے ہٹ کر بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ہوئے صراط یعنی جس کو آج کل بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک پہاڑی پر چلی گئی۔ وہاں آپ یہ تمنا کرنے لگی کہ کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں اس دنیا میں نہ ہوتی اور میں بالکل بھلا دی جاتی۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑی کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم آپ گھبراؤ مت، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کیا ہے اور یہ جو کھجور کا درخت ہے جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہیں، اس کو ہلائیے، اس سے کھجور گریں گی، آپ وہ کھجور کھائیں اور چشمے کا میٹھا پانی پئیں۔ ساتھ میں یہ کہا کہ جب آپ قوم کے درمیان جائیں گی تو کہنا کہ میرا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو روزہ رکھا جاتا تھا، جیسے کھانے پینے سے رکا جاتا ہے ویسے ہی بولنا بھی اس روزے کے اندر منع تھا۔ لہذا حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد وطن یعنی اسی جگہ لے کر گئی جہاں وہ رہتی تھی تو لوگوں نے ملامت کرنی شروع کی اور تانا دینا شروع کیا۔ روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت مریم کو تانا دیا اور ملامت کرنی شروع کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت گود کے اندر دودھ پی رہے تھے۔ وہ گود کے اندر لیٹے لیٹے دائیں کروٹ سے ہو کر بولے، اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک آسمانی کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا جب لوگوں نے گود کے اندر اس بچے کی بات سنی تو تعجب میں پڑ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے پڑھنے کے لیے ایک پڑھانے والے کے پاس بھیج دیا۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ لہذا حضرت مریم نے جب بیت المقدس کے حالات خراب دیکھے اور وہاں کے حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ وہاں سے مصر کی طرف اپنے رشتہ داروں کی طرف چلی گئیں۔ وہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے 13 سال کے بعد پھر دوبارہ یہ اسی جگہ آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی
اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے، اور اسی زمانے میں آپ کو نبی بھی بنایا گیا، اور ساتھ میں آپ کو 4 معجزات بھی دیے گئے اس زمانے کے حساب سے۔ پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کسی پیدائشی اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ تیسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی مردہ ہوتا تو یہ اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ کیا کھا کر آیا ہے اور گھر کے اندر کتنا ذخیرہ اس کے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی بننے کے بعد میں قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور ایک سیدھے راستے کی دعوت دی، تو لوگوں نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ لوگ جو صرف بہت ہی خاص تھے، ان کی تعداد روایات کے اندر 12 بیان کی جاتی ہے، جن کو حواری بھی کہا جاتا ہے۔ حواری ایسے ہی ہیں جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بہت خاص تھے، ان کو اللہ رب العزت نے حواری کا لقب دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قوم قبول کیا کرتی، بلکہ اس بات پر متفق ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر یعنی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس بات پر متفق ہوئے اور اس وقت کے بادشاہ کا سہارا لے کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے جیل کے اندر بند کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے ایک شخص اندر گیا تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے پہنچنے سے پہلے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ایک وہاں موجود شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ اور یہاں رک کر یہ بھی سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھائے جانے تک نہ تو شادی کی، نہ اپنے لیے کوئی گھر بنایا، بلکہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، اور جہاں رات ہو جاتی وہیں آرام کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ پھر میں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بالکل قریب اس دنیا کے اندر دوبارہ آسمان سے زندہ آئیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کے وقت اس وقت اتریں گے جب حضرت امام مہدی کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، یعنی نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے وہ کہی جا چکی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ اس کے بعد میں باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ باب لد آج کل اسرائیل کی جو راجدھانی تل ابیب ہے وہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک لد ایک جگہ ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اسلام کے علاوہ تمام مذہبوں کو ختم کر دیں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر امن و امان ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہی کے زمانے میں حضرت امام مہدی 49 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر 40 سال رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کر دیں گے۔